علامہ صاحب ذرا آئیے اس طرف کہ ظاہر ہے یہ تو سخیوں کا گھرانہ ہے، یہ تو فیاضی تو اس در سے بڑھتی ہے، سخاوت اس در سے بڑھتی ہے. ذرا آپ کی سخاوت کے بارے میں بتائیے، آپ کی فیاضی کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت مولا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ و ارضہ کا جو ایک وصف خاص ہے وہ آپ کا سخی ہونا ہے، آپ کا جواد ہونا ہے. اسی لیے آپ کو سید الاسخیاء بھی کہا جاتا ہے، یعنی سخاوت کرنے والوں کے بھی سردار ہیں آپ. اور اس ضمن میں ہمیں کتب سیر کے اندر مختلف ایسے واقعات ملتے ہیں جس سے آپ کی سخاوت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قدر آپ بڑے سخی تھے. چنانچہ کتب سیر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک دفعہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھ جناب عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مدینہ پاک سے حج کے لیے روانہ ہوئے. تو راستے میں جب مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں آپ کو شدت پیاس جو ہے آپ کے دامنگیر ہوتی ہے. تو وہاں ایک بڑھیا کا گھر نظر آتا ہے، تو وہاں آپ اس سے جو ہے وہ کچھ پینے کے لیے سوال کرتے ہیں کہ کچھ چیز ہو جس کو ہم پی سکیں. تو اس بڑھیا نے کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں سوائے بکری کے دودھ کے. تو اس بڑھیا نے وہ بکری کا دودھ جو ہے ان کو پیش کر دیا. پھر جناب حسنین کریمین اور حضرت عبداللہ ابن جعفر جو تھے انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ کھانے کے لیے اگر کچھ ہو. تو اس بڑھیا نے کہا، کیونکہ وہ غریب تھی، نادار تھی، تو اس نے کہا ہمارے گھر میں صرف ایک بکری ہے تو یہی میں آپ کے لیے پیش کر دیتی ہوں. اچھا، وہ بکری وہ ذبح کر کے لے کے آ گئی اور وہ گوشت کے طور پر پیش کر دیا. یہ حضرات حسنین کریمین اور جناب عبداللہ ابن جعفر نے ان کو نوش فرمایا اور جاتے ہوئے کہہ دیا کہ ہم قریش سے آئے ہیں، مدینے آ کر ہم سے اس کا بدلہ لے لینا. اچھا، بہرحال جب وہ چلے جاتے ہیں تو اس کا بڑھیا کا شوہر جو ہے وہ آتا کہتا ہے کہ تم نے بکری ذبح کر دی، ہمارا کل اثاثہ یہ تھا، کل سرمایہ یہ تھا، تم نے یہ بھی ذبح کر دیا، یہ بھی دے دیا. تو بہرحال وہ ہوا یہ کہ جب کچھ ایام بیتتے ہیں، کچھ سال بیتتے ہیں، تو ان کے اوپر ان جو بڑھیا تھی اس کا شوہر تھا اس کے اوپر بڑے سختی کے ایام آتے ہیں، تنگ دستی کے ایام آتے ہیں. تو وہ پھر شہر کا رخ کرتے ہیں، مدینہ پاک کی طرف آتے ہیں. جب مدینہ پاک کی طرف آتے ہیں تو اس بڑھیا کا گزر امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی کاشانہ اقدس کے سامنے سے ہوتا ہے. جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اس کو پہچان لیتے ہیں. اچھا، وہ نہیں پہچان پاتی لیکن امام حسن اس کو پہچان لیتے ہیں. اور پھر جب اس بڑھیا کے احوال پر واقف ہوتے ہیں اور اس کی تنگ دستی دیکھتے ہیں تو آپ نے اس ایک بکری کا بدلہ کیا دیا؟ آپ نے 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں اس بڑھیا کو عطا فرمائی. اور یہ سب دے کے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا کہ جائیے ان کے پاس جائیے. وہاں پر مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کرتے ہیں، یعنی 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں دیتے ہیں. اور پھر یہ جو ہے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیتے ہیں. اور عبداللہ ابن جعفر ان کو 2000 بکریاں اور 2000 اشرفیاں، یعنی ایک طرف تو ایک بکری تھی اور اس کے بدلے میں 4000 بکریاں اور 4000 اشرفیاں اس کو واپس لے کر پلٹتی ہے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کس قدر سخی تھے. اسی طرح آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے 2 مرتبہ اپنے گھر کا پورا سامان راہ خدا میں صرف کر دیا. اور 3 مرتبہ روایات میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ آدھے گھر کا سامان جو ہے وہ غربا میں دے دیا. اسی طرح ایک اور روایت بڑی پیاری کہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اس میں صدقہ و خیرات کرنے کی جو عادت کریمہ تھی وہ ظاہر ہوتی ہے. تو چنانچہ ایک شخص جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے اور 10,000 کا سوال کر رہا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال اللہ سے ہے، آپ نے سن لیا، اپنے گھر جاتے ہیں 10,000 دراہم لے کے اس بندے کو جو ہے دے دیتے ہیں. اسی طرح ایک بڑی پیاری روایت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور اپنی تنگ دستی کا اظہار کرتا ہے. اس کی تنگ دستی امام پاک اس انداز میں پوری کرتے ہیں کہ 1,00,000 درہم اس کو عنایت فرما دے. جنید بھائی 1,00,000 درہم آج کے دور کے اعتبار سے 1,00,000 درہم دیے جا رہے ہیں اور اس کی جو کل مالیت بنتی ہے وہ بنتی ہے 6,70,00,000 روپے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، سب راہ خدا میں دے دیا کرتے تھے.